حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، بہترین مجلسیں وہ ہیں جو وسیع ہوں، یعنی جس میں دوسروں کے لیے جگہ بنائی جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلس فی مجلس فکثر لغته فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس نے بہت سی لایانی باتیں کی، پس اپنی اس مجلس سے کھڑے ہونے سے قبل اس نے کہا، اے اللہ تو پاک ہے اپنی خوبیوں کے ساتھ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو اس کے اس مجلس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ دعا مجلس کی کوتاہیوں اور لغزشوں کا کفارہ ہے۔ کون سی؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یعنی انسان اگر غفلت میں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کر لے تو پھر آخر میں یہ دعا پڑھے اور اس میں بخشش مانگتا ہے انسان تو اسے بخش دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں غیبت، چغلی اور طعنے اور دوسرے کا دل دکھانا وہ شامل نہیں ہے، کیونکہ انسان جب دوسرے کا دل دکھاتا تو جب تک وہ معاف نہیں کرتا معاف نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا نا کہ اگر میرے حقوق جو ہیں وہ تو میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا اور جس کو چاہوں گا پکڑ لوں گا، لیکن انسانوں کے ساتھ اگر کوئی انسان زیادتی کرتا ہے تو جب تک انسان اس کو معاف نہ کرے وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ مفلس کون ہے، یعنی فقیر کون ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا وہ شخص سب سے زیادہ مفلس ہوگا جو پہاڑوں برابر نیکی لے کر آئے گا، یہ بہت بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی اس کے، بڑے نماز، روزے، صدقہ، خیرات، بہت کچھ ہوگا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو تھپڑ لگایا ہوگا، کسی کے اوپر الزام لگایا ہوگا، کسی کو کچھ اور، کسی کا خون بہایا ہوگا، یعنی ایسا زبردست مارا کہ اس کو لہو لہان کر دیا۔ تو فرمایا کہ اس وقت ان تمام مظلوموں کو بدلہ دیا جائے گا، اور بدلہ دینے کے لیے کوئی مال و دولت نہیں ہوگا انسان کے پاس، انسان کی نیکیاں ہوں گی، اور بہت سارے لینے والے کھڑے ہوں گے اور اس نیک شخص کی نیکیاں ان سب کو دی جائیں گی، بانٹ دی جائیں گی، اور ساری نیکیاں اس کی پہاڑوں برابر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور ابھی بھی کچھ مظلوم سوالی کھڑے ہوں گے کہ ہمیں بدلہ دو۔ پھر اس شخص کے پاس اب اور تو کچھ نہیں بچا، لہٰذا ان کے گناہ بھی اس پر ڈال کر اسے سزا دی جائے گی۔ لہٰذا اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، یا آپ کسی مجلس میں بیٹھ کر کسی تیسرے کو ڈسکس کرتے رہیں، اس کے اوپر باتیں بنائیں یا اس کا مذاق اڑائیں یا کسی کی چغلی کریں یا لوگوں میں فساد ڈلوائیں۔ تو یعنی یہاں پر جو بات ہوئی اس کی کہ انسان بکثرت فضول باتیں کریں، جیسے عام طور پر ہم بہت زیادہ کپڑوں کی اور صرف دنیا کی اور اس طرح کی صرف گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، حالانکہ اس میں کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں ہوتا، لیکن بیکار قسم کی بات ہوتی کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا زیادہ اور کوئی مقصد کی بات نہیں ہوتی ادھر ادھر کی، تو اس پر بھی فرمایا کہ انسان اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے، کیونکہ اس طرح کی باتوں سے بھی دل کے اوپر ایک حجاب سا آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز میں دل نہیں لگتا، پھر اللہ کے ذکر میں دل نہیں لگتا، غفلت سی پیدا ہو جاتی۔ اس لیے فوراً ہی یہ علاج بتایا گیا کہ انسان آخر میں استغفار کر لے تاکہ اس کا دل دھل جائے۔